اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ اے اولاد آدم، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا اس نے تمہارے دادا آدم علیہ السلام اور دادی حوا علیہ السلام کو جنت سے باہر کرا دیا، ایسی حالت سے کہ ان کا لباس بھی ان سے اتروا دیا تاکہ ان کو ان کے پردے کا بدن دکھائی دینے لگے۔ وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے ہو۔ ہم شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق بنا دیتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 27 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے آیت نمبر 26 میں بطور نعمت اللہ تعالیٰ کا وہ احسان ذکر کیا گیا تھا جو لباس کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر نازل کیا ہے۔ آج پھر 27 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ بنی آدم کو خطاب کر کے فرماتے، بنی آدم سے مراد تمام انسان، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، کوئی بھی ہو، تمام انسانوں سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرمان، اے بنی آدم، تم کو شیطان کسی فتنے میں نہ ڈال دے، جیسا کہ آدم اور حوا علیہ السلام کو فتنے میں ڈال کر کے جنت کا لباس اور جنت کی پوشاک اس نے اتروا دی تھی تاکہ ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہو جائیں، اور جو ہے ایسا ہو گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اوپر کی آیت میں فرمایا کہ آدم علیہ السلام پر سب سے پہلی ابتلا اور سب سے پہلی آزمائش کپڑوں کے ذریعے سے نازل ہوئی کہ شیطان نے اس کو جنت کے لباس سے محروم کر دیا، حوا علیہ السلام کو بھی جنت کے لباس سے محروم کر دیا، پتوں سے وہ ڈھانکنے لگا بدن کو۔ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں بنی آدم کو خطاب کر رہے ہیں کہ تم شیطان سے چوکنا رہنا۔ اللہ دیکھیے انسانوں پر کتنا مہربان ہے، ایک بات کو بار بار دوہرا کر کے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ ہم اگر ایک بات کو کئی بار بیان کر دیں تو لوگ اکتا جاتے ہیں، ارے یہ بات تو پہلے بھی بیان ہو چکی ہے۔ ایسی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ایک بات کو کتنی مرتبہ دوہرا رہے ہیں تاکہ انسان چوکنا ہو جائے، خبردار ہو جائے۔ ہم جب بچپن میں مدرسہ جاتے تھے، چونکہ ہمارا تعلق دیہات سے تھا، اب تو نہیں ہے، تو ہم جب جاتے تھے تو ہمارے دادا مرحوم جاتے وقت وصیت کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے، دیکھو بیٹے کنارے سے جانا، ادھر سے جانا، ادھر سے مت جانا، ریلوے پر بیٹھنا تو جھانکنا مت، دروازے پر کھڑے مت ہونا، کھڑکی سے مت جھانکنا۔ ایک ہی بات کو کئی بار دہراتے تھے اور ہم کو برا لگتا تھا کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہوا، ایک ہی بات کو بار بار دہراتے۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو جتنا مہربان ہوتا ہے وہ اپنے سے چھوٹوں کو اتنی ہی زیادہ نصیحت کرتا ہے۔ بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، دیکھو بیٹا تم جا رہے ہو نا فلاں جگہ، اچھی طرح رہنا، خبردار رہنا، چوکنا رہنا، گاڑی پر ہوشیار رہنا، کوئی اگر کوئی چیز کھانے دے تو کھانا مت۔ ایک ہی بات کو ماں باپ بار بار دوہرا کر کے اپنی اولاد کو نصیحت کرتے رہتے تاکہ بچہ چوکنا رہے۔ اللہ سے زیادہ مہربان کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ شفیق کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کو جتنی محبت مخلوق سے ہے اتنی محبت ماں کو بھی اپنی اولاد سے نہیں ہے۔ ماں کی محبت آپ کو معلوم ہے کتنی اولاد سے رہتی ہے؟ اللہ کو اپنی مخلوق سے بہت زیادہ محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک ہی بات کو بار بار دہرا رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم چوکنا رہنا، ہوشیار رہنا۔ اس آیت کریمہ کے اندر ایک تو یہ بات بتائی، دوسری بات یہ عرض کی گئی کہ وہ شیطان تم کو دیکھتا ہے، اس کا لشکر بھی تم کو دیکھتا ہے، لیکن تم لوگ نہیں دیکھتے اس کو۔ یہ حقیقی بات ہے
صحیح بات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ہم اس کو نہیں دیکھتے، وہ ہم کو دیکھتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے مکر و فریب سے جن جن موقعوں پر شیطان انسان پر حملہ آور ہو سکتا ہے اس سے بچنے کی تدبیر بتائی ہے۔ مثال کے طور پر دو مثالیں ابھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وقت رہا تو محی الدین ابن عربی کا ایک واقعہ بیان کروں گا کہ ان کے ساتھ شیطان کا مناظرہ ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے ملنے کے لیے اور دعا نہیں پڑھتا، اللہ کے رسول کو دیکھیے کتنی محبت کی امت سے، شیطان جب کوئی انسان اپنی بیوی سے ملنے کے لیے جاتا ہے دعا نہیں پڑھتا تو شیطان بھی دونوں میاں بیوی کے درمیان ملوث ہو جاتا ہے، ہم مستری کے اندر شریک ہو جاتا ہے۔ لیکن جب وہ انسان بیوی سے ملنے سے پہلے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یہ دعا ہے، بیوی سے ملنے سے پہلے دعا پڑھ لینا چاہیے یہ، تو اللہ تعالیٰ شیطان اور اس آدمی درمیان آڑ کر دیتے ہیں، شیطان قادر نہیں ہوتا پھر اس کے ساتھ ملنے پر۔ لیکن جب اگر کوئی دعا نہیں پڑھتا ہے، بغیر دعا ہی پڑھے ملنا شروع کر دیتا ہے تو شیطان بھی اس کے ساتھ اس کام کے اندر شریک ہو جاتا ہے۔ پھر جب انسان کا نطفہ ٹھہرتا ہے، انسان کا حمل ٹھہرتا ہے تو شیطان کا بھی نطفہ ٹھہرتا ہے، شیطان کا بھی حمل ٹھہرتا ہے، اور جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان کا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور شیطان کا بچہ انسان کے بچے کے ساتھ اسی وقت سے لگ جاتا ہے۔ لیکن جب دعا پڑھتا ہے تو پھر شیطان اس کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا، اس کام کے اندر شریک نہیں ہوتا، پھر اس کا حمل نہیں ٹھہرتا، اس کا بچہ نہیں ٹھہرتا، اور وہ بچہ پارسا اور نیک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ آج ہماری اولاد جو نافرمان ہو رہی اس کی وجہ یہی ہے، ہم بغیر دعا پڑھے بیوی کے ساتھ ملوث ہو جاتے، ملنے لگتے، جس کی وجہ سے شیطان بھی اس کے ساتھ شریک ہو جاتا۔ آج اولاد کی نافرمانی کی یہی وجہ اور یہی سبب بیان کیا جاتا ہے۔ دوسری بات دیکھیے، یہ جو بات میں بتا رہا بظاہر بے شرمی کی بات دکھتی ہے، لیکن میں نہیں بتاؤں گا کون بتائے گا؟ اگر یہ بے شرمی کی بات ہوتی تو ہمارے نبی نے کیوں بتائی ہوتی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہے امت کو بتانے کے لیے بتائی ہے، اس کو چھپانے کے لیے نہیں بتائی نا۔ اگر بے شرمی کی بات ہوتی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا با حیا با کمال کوئی بھی نہیں ہے، جس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ جتنی حیا اور شرم 16 سال کی لڑکی میں نہیں، اس سے زیادہ ہمارے نبی کے اندر شرم و حیا تھی۔ دوسری بات میں بتا رہا ہوں، جب آدمی بیت الخلاء جاتا ہے اور بیت الخلاء جا کر کے جب ضرورت سے فارغ ہونے لگتا ہے تو دعا، اس کی دعا بھی ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ بیت الخلاء کے اندر داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھنے کی ہے۔ اگر کوئی آدمی پڑھ کر کے جاتا ہے تو پھر شیطان اس کے ساتھ نہیں جاتا، شیطان اس کے ساتھ پھر نہیں جاتا، اور اگر کسی نے یہ دعا نہیں پڑھی، بغیر دعا پڑھے بیت الخلاء چلا گیا تو شیطان بھی اس کے ساتھ چلا جاتا، اس کی شرمگاہ سے کھیلتا، اس کے دل کے اندر مختلف قسم کے خیالات وساوس دنیا کے خیالات اس کے دل کے اندر ڈالتا ہے۔ لیکن جب دعا پڑھ کر کے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور شیطان کے درمیان آڑ کر دیتے، اس کے ساتھ جانے پر قادر نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اور ایک دو بات مجھ کو یاد آ گئی، جب انسان گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کر کے بند کرنا چاہیے، گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کر کے بند کرنا چاہیے، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بغیر بسم اللہ پڑھے دروازہ بند کر دیتا ہے، شیطان اپنے لشکر سے کیا کہتا ہے، چلو بھائی آؤ، اب ہمارا ٹھکانہ مل گیا، ہمارے رہنے کا انتظام ہو گیا، ہمارے رہنے کی جگہ مل گئی، چلو آؤ یہاں آ کر کے رہو۔ چنانچہ شیطان اس کے گھر کے اندر گھس جاتا ہے، اس کے بعد پھر کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے انسان اور بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا شروع کر دیتا ہے تو شیطان بھی اس کے اندر ملوث ہوتا کھانے میں،